What is this joke going on with this country? गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के। क्या ये गूंगे हैं? क्या ये बहरे हैं? क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में? एक दफा हाई कोर्ट इनको सजाएं दे दे, उस डीआईजी को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, उस एसपी को जो साथ था, दोनों साथ थे, एक, और उस आईजी को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज इलाही कहां है। वाह, तगाफल आरफाना की इंतहा है। मैं कहता हूं इन तीन को एक दफा हाई कोर्ट तौहीन अदालत में सजा कर दे। एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वकील है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूं, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जम्मया नहीं से जदों उसले भी मैं आया सा कि मैं गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं, उस वक्त से गुलामी कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना, हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। पहली बात हमने डोनाल्ड लू की और अमेरिका की गुलामी की ये सबूत दिया, और फिर यहीं तुर्रा नहीं हुआ खत्म। उन्होंने कहा ना, इनको पावा सलासल करो, इनको जेलों में ठोसो। वजीर आजम को जेल में ठोक दिया गया, वजीर खारजा को और उन सारों को जेल में। ये है साइफर। ओ भाई, बजाय इसके तुम डोनाल्ड लू के खिलाफ तुम एक्शन लो। तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दो मरतबा कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और स्ट्रांग डिमोश लिखो, वो भी लिखा गया। एक दफा इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान में सारे सरबराहान के जो अफवाज पाकिस्तान के थे उनकी शराकत और शमूलियत में ये फतवा दिया गया, और दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इयादा किया उस बात का जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मौजूद थे। और उस वक्त साबका वजीर आजम, उसने जाके नेशनल असेंबली में कहा कि ये साइफर एक हकीकत है जो पाकिस्तान की जो है मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश नहीं हुई है। ओ भाई, साजिश और क्या होती है? अमेरिका की गुलामी करते हो, और साजिश क्या होती है? हेनरी किसिंगर के कहने पर भुट्टो को फांसी देते होते हो, और क्या साजिश होती है? अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चलता करे हो, और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावा सलासल किया हुआ है, और गुलामी क्या होती है? वो कौन सा इसमें कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो सीक्रेसी एक्ट जो सदर ने साइन ही नहीं किया, आपने उसको चले कानून बना दिया। ओ भाई, इसमें कौन सी साजिश है? बता तो दो कि पाकिस्तान का कौन सा जो है दिफा को इस खत के मुंदरजात ने जक पहुंचाई है, कौन सा दुश्मन के हाथ में आपने ऐसा हथियार दे दिया है इस खत के जरिए जिसमें डोनाल्ड लू कह रहा है कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी मिलेगी। इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल, इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए। ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा दिए, बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी। उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो आपने फैसला करना कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा सवा घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था
ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور وہ وکیل ہے، اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا، کالا کوٹ زندہ رہے۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، 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 تو زندہ ہے، زندہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح سے کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برسائیں، بھلے کرتے رہیں، آپ نے یہ کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں، جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو، جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ، ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی، ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو بھیجا گیا، اور گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا، ڈی آئی جی کی موجودگی میں، ایس پی کی موجودگی میں، جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے، اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ڈی آئی جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا۔ یہ ہے ہمارا، کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بہت خوبصورت باتیں کی، میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا۔ او بھائی، آپ قانون کی گولڈن جوبلی آئین کی منانے جا رہے ہو، ہاں 50 سال آپ فخر کر رہے ہو، 50 سال۔ اس نے صحیح کہا، وہ ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو، آپ نے، اور وہی عوامل بار بار ہیں۔ پہلے کبھی تو وہ براہ راست آ جاتے ہیں مارشل لا لگا کر وردی میں، چلے مارشل لا پھر بھی بہتر ہے، کہتے تو ہیں نا کہ آئین معطل ہے۔ اب تو سرزمین بے آئین بنا دی ہے بغیر معطل کیے ہوئے۔ آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ، 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ۔ یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں، خدا را آپ جانے والے ہیں، آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں، آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر دفاع، اور اس وقت کے وزیر قانون، یہ 5 ہیں، ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا۔ ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا، اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے، یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے، اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے۔ اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے، پہلے تم یہ تو بتاؤ۔ ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا، اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں، تو میں نے کہا بھولے آلے دے ارائیں اوے چور تو اوے سائیں، میں نے سرائکی میں ہی کہا، اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا۔ ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے، اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ، اس ایس پی کو جو ساتھ تھا، دونوں ساتھ تھے، ایک، اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے۔ واہ، تغافل عارفانہ کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان 3 کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے، آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں، تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا سا کہ
میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا, اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ان کو, پروانے, اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں, اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں, تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے, لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے. اور وہ نہ بھٹو نے شکایت کی تھی. بھٹو نے شکایت نہیں تھی کی. گیا تھا ڈپٹی کمشنر معافی نامہ لکھوانے. اس نے کہا میرے باپ کا نام, اس نے کہا سر فلاں. میرے دادا کا, اس نے کہا فلاں. اس نے کہا ضیاء الحق کے باپ کا نام, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا دیر یو آر. یہ تمہیں جواب, میں معافی مانگوں گا, میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا, لیکن ایک غاصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگو. تو یہ ایسے بدقسمتی ہماری دیکھیے گا. لیاقت علی کو جناح, قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں, گورنر جنرل آف پاکستان, اس کو ایمبولینس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. یہ کیسی مذاق ہے. لیاقت علی خان 1952 میں قتل کر دیا جاتا ہے, اور قاتل کو وہیں مار دیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کس نے قتل کروایا. پھر آئیے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس کو پھانسی ہم نے دے دی. پھر آئیے بے نظیر بھٹو. او بھائی, جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا, دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی, جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے, کیوں وہ مر جاتا ہے, کیوں وہ مار دیا جاتا ہے, کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں. 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country?